آج 2 شعبان پہلے ہفتے کے دن الحمدللہ رب العالمین صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ یہ کر لیں۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج 2 شعبان ہفتے کے دن کا جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا، کیونکہ یہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آئے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ رب کریم سے اپنی کسی حاجت کو جو ناممکن ہے ممکن بنانا چاہتے ہیں تو آج 2 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان پر ہو، دفتر پر ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جہاں ہو، جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی پابندی، صرف یقین کامل کے ساتھ 2 شعبان ہفتے کے دن کو صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، ماہ شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ شعبان عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا، رب سے اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا اور نصیب کو چمکانے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اپنے نصیب کا بند تالا کھلوانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو 2 شعبان ہفتے کے دن چلتے پھرتے 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے یا جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ شب بارات سے پہلے یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسی قرآنی سورت کا، ایک ایسی باوقار سورت کا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کی دیر ہے آپ کے گھر کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جن کے کاروبار پہلے بہترین تھے اور اب نہ ہونے کے برابر ہیں، 2 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ رب کی رضا سے جلد کامیاب ہونے کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ جو راتوں رات امیر و کبیر بھی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو 2 شعبان ہفتے کے دن کی قدر کیجئے، اس مہینے کی قدر کیجئے۔ بارہا احادیث میں آیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ شعبان المعظم سال کا 8واں مہینہ ہے اور یہ بابرکت مہینوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کو نوازنے اور عطا کرنے کے لیے بہت سی خیریں اور بھلائیاں رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اسلاف اس مہینے کی قدردانی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتی، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے پر قادر ہو سکیں۔ حکمران قیدیوں کو بلا کر اگر حد کے نفاذ کا مسئلہ ہوتا تو حد نافذ کر دیتے، ورنہ ان کو آزاد کر دیتے۔ تاجر حضرات اپنے حساب و کتاب اور لین دین کی ادائیگی سے فارغ ہونے کی کوشش میں لگ جاتے تاکہ حلال رمضان دیکھ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر سکیں۔ اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس کے بابرکت ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہی کافی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعا مانگی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی خیریں اور بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں۔
یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ اس مہینے میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، 2 شعبان ہو چکی ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر جائے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات خزانے بانٹ رہی ہے، چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو صرف 2 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ 2 شعبان ہفتے کے دن اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آئے گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں تو غیب سے جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ آپ کسی طاقتور دشمن سے خوفزدہ ہیں، آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لاکھ کوشش کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو 2 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، یہ وظیفہ آج جو کوئی بھی پڑھے گا رب کریم غیب سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ والو، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے حالات نہیں بدلتے، جو اعمال پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، آج 2 شعبان ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ پیارے ناظرین، میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھیے۔ آپ نے آج تک جتنے بھی وظیفے پڑھے ہوں گے وہ ایک طرف، آج کا یہ وظیفہ ایک طرف، صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھیے گا، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ یقین کر لیں، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ 2 شعبان ہفتے کے دن، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ 2 شعبان ہفتے کے دن چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی قیمت، طاقت، فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، جس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس رب سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اس رب کے سامنے جھولی پھیلائی جائے جو 2 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ چھوٹی سی لاپرواہی میں چھوڑ دے گا، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ شعبان ہفتے کے دن چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی ٹائم یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، ورنہ پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 2 شعبان ہفتے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ عمل کی ایک شرط ہے، اس عمل کو پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ کو جتنا بھی چاہیے رب کریم سے مانگ لینا۔ اگر آج آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو ضد کر کے مانگنا، آپ کے وہ مقصد، وہ ضد ضرور پوری ہوگی۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جائے گا، تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں نہ مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ اللہ والو، پورے سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے اسی مہینے میں ہونے ہیں۔ ابھی وقت ہے مانگنے کا، ابھی وقت ہے قبولیت کا، ابھی وہ گھڑیاں موجود ہیں جس میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ وہ لوگ آج جو بندہ فقیر بن کر بیٹھے گا، بادشاہ بن کر رہے گا انشاءاللہ، آج میرا رب مقدر کا ستارہ چمکا دے گا۔ لیکن کوئی مانگنے والا ہو تو میرا رب فرماتا ہے میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ رب فرما رہا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، تو
پھر کیوں نہ شعبان کے مہینے میں خزانے لوٹ لیے جائیں۔ آج کے دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج موقع ہے، 2 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نہیں ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری کریمی کے واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما کہ پھر ہم کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر عطا فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عملی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ موقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں، آپ لوگ ہمارے چینل کو، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف اتنے زیادہ کارآمد ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، 2 شعبان ہفتے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ والو اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ اب تک بہت سے لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو۔ اگر ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے، کوئی اہم بات، کوئی اہم نقطہ آپ سے مس ہو گیا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گی، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہ ہو سکے۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اگر آج چھوٹی سی غلطی، کوتاہی سے یہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا تو پھر پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اب ایک بار حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت
نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے اولاد ہیں اولاد مانگ لیں، بے روزگار ہیں روزگار مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، رزق و دولت، جو بھی رب کریم سے آپ کو چاہیے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ جس کو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، وہ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج 2 شعبان ہفتے کا دن ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آئے گا، شب برات، ہر موقع ہر گھڑی قریب آ رہی ہے۔ خدارا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، یہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے اس نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام جس نے بھی آج تک پڑھا ہے رب کریم نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ ویسے تو رب کریم کے ہر نام کی فضیلت اور برکت ہے، لیکن آج رب کریم کے جو نام ہیں آپ کے حوالے کروں گی، اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، پھر رب کریم سے وہ بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، میرا رب کریم اسے نوازتا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج وقت ہے، آج یا حیو یا قیوم اگر سڑک پر بیٹھا بھکاری فقیر بھی ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ غربت اور تنگ دستی میں رہے گا، وہ ایک بار اپنی غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے اپنے مقصد میں کامیابی کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھے۔ جب یا حیو یا قیوم کو زمین پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے تو عرش پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، عرش پر بیٹھا رب خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب رزق اور دولت کی برسات فرما دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا، کوئی رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگنے والا یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے تو پڑھتے دوران ہی جتنا ہو سکے مانگ لینا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایک کاغذ پر اپنی حاجات کو لکھ لینا، آپ کو رب کریم سے کیا کیا چاہیے، یا حیو یا قیوم پڑھتے چلے جانا۔ آپ نے 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، 21 ٹائمز یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران ہی اگر آپ رب کریم سے سینکڑوں حاجات کے لیے بھی مانگیں گے تو 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بڑا بدقسمت ہے، بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو 2 شعبان ہفتے کے دن اس خاص وظیفے اور شرطیہ وظیفے کو ضائع کرے گا۔ یقین کیجئے یہ وظیفہ جس نے پڑھا کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے، ہر مشکل کا حل ہے، مشکل کشا عمل ہے۔ یا حیو یا قیوم کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ جب آپ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کی ایک قرآنی صورت ہے، یہ رب کریم کی پسندیدہ صورت ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا راز ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو میں یہ بولوں گی یہ صورت میری کامیابی کا راز ہے۔ بہت سے لوگوں کی کامیابی کا راز یہ صورت ہے، کیونکہ اس صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اس رب کو راضی کریں گے جس رب نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جو رب عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، تو کیا وہ آپ کی رزق اور دولت کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ مایوس ہیں، اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں جہاں آپ کو کوئی مدد کرنے والا نہیں، لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ ہر قدم ہر موڑ پر ناکامی اور تباہی اور بربادی کا سامنا کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف ایک بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورت الفاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ وہ قرآنی سورت ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور رب راضی ہو تو جگ راضی۔ یہ مہینہ رب کریم سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اور آج میں وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کے پڑھنے کے بعد وہ رب راضی ہو جائے گا۔ پھر اپنی پسند کا نصیب بھی لکھوا لینا، اپنی پسند کی تقدیر، رزق و دولت جو بھی چاہیے وہ پھر آپ لکھواتے چلے جانا۔ 2 شعبان ہفتے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ
پورے سال کے نصیب اور تقدیر کو چمکا کر رکھ دے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کریم نے خود لیا۔ رب کریم نے اپنے کلام کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ نماز جو رب کریم نے معراج کی رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی اور ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض کر دی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق ممکن ہوتا ہے۔ جب آپ شعبان کے مہینے میں بتائے گئے وظائف کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے سے پڑھتے ہیں، آج 2 شعبان ہفتے کے دن سورہ فاتحہ کا یہ خاص وظیفہ بہت خاص ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ توجہ بہت ضروری ہے، آپ نے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار کا مطلب ہے کہ 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ سورہ فاتحہ میں بے اولادی کا حل موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور بیٹے کے خواہش مند ہیں، آج 11 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے کہنا کہ مولا، شعبان کے مہینے میں تو ہر بندے کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ آج تجھے تیرے کلام سورہ فاتحہ کا واسطہ، کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ، آج اس برکت والے مہینے میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، صاحب اولاد اور بیٹا چاہتا ہوں، مانگ کر دیکھو، میرا رب بیٹے سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے جان نہیں چھوٹ رہی، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صرف 2 شعبان ہفتے کے دن آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ چھوڑے گا، پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹی سی غلطی آپ کی زندگی کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ خدا را اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑنا، تحمل کے ساتھ گن کر پڑھنا، نہ کم پڑھنا نہ زیادہ پڑھنا۔ 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنا چھوٹا سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ خدا را اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ شعبان کا پورا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، لیکن آج 2 شعبان ہفتے کا دن ہے۔ جس کو جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن چند منٹ نکال کر سورہ فاتحہ کا عمل لازمی کر لینا۔ سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد 3 باتوں کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے۔ یہ عمل بہت خاص ہے، یہ موقع آج ایک بار ملے گا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی قیمت، اس کی طاقت اور اس کی فضیلت کو بیان کر سکوں۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ سے، جتنے دھیان سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا۔ اس یقین سے پڑھیے گا کہ آپ سورہ فاتحہ سے رب کریم کا شکر کر رہے ہیں۔ رب کی فوج فرشتے آپ کے سامنے آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر گھنٹوں منٹوں دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ایک ہاتھ سے مانگو گے، دوسرے ہاتھ میں رب کی ذات حاجات کو پورا کر دیتی ہے۔ اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، اور ایک قرآنی آیت جو ثابت کرتی ہے کہ رب کی ذات ہر شے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز۔ تیسرے کلمے کی فضیلت اور برکت بارہا ویڈیوز میں بتائی جا چکی ہے۔ اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے، اس میں رب کی بڑائی بھی موجود ہے، رب کی تعریف بھی موجود ہے۔ اس میں ایک ایسی طاقت موجود ہے جو غیب سے آپ کے ہر مسئلے کو حل کروا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اب تیسرا کلمہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح
آپ نے تیسرے کلمے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ سے مانگنا ہے، اپنی حاجت، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے دوران جو بھی دل میں آئے گا، جتنا بھی مانگ سکتے ہو، 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے، پڑھ کر دیکھ لیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگنا۔ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، پیارے آقا کا واسطہ دے کر، صدقہ دے کر مانگنا۔ اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا لینا، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا ہے۔ تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ کر ضد کر کے جو بھی مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، نسلوں کو رنگ دے گا، گھر کے بچے بچے کو دولت مند بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔